اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام سیدی یہ حدیث شریف حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے، اور اس میں بڑی خاص باتیں عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس بات پر کہ میں حکم سنتے ہی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی اس کی تابعداری کروں گا، اس کی۔ اب دو باتیں اس پر، پھر آپ کے اس قول کا حصہ اگلا۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے، کسی کی بات نہ کریں، ہم اپنی بات کریں، آپ اپنے ذہن میں یہ سوال جو ابھی میں دہرا رہا ہوں، اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے خود سے یہ پوچھیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے تم اسلام پر خود کو کس لیے پاتے ہو، کس وجہ سے؟ مجبوری سے کہ پیدا مسلمانوں کے گھروں مجبور ہوں؟ یہ تمہارے لیے مجبوری ہے یا ضروری ہے؟ یہ خود سے پوچھنا ہے۔ اگر ہے مجبوری تو میاں مجبوری والا اور ضروری والا دونوں مسلمان الگ ہیں۔ جو مجبوری سے ہو وہ تو الگ ہے پھر، اور اگر تیرے لیے ضروری ہے تو پھر تو نے خود پہ ضروری اسلام کو کس وجہ سے سمجھا؟ اور جب سے تو نے یہ سمجھا ہے کہ تجھ پہ اسلام ضروری ہے، تو نے اسلام کی، یعنی کہ ہم خود سے کہیں کہ میں نے اسلام کی کون سی تابعداری کی ہے، کون سے حکم کی پابندی کی ہے، کس وجہ سے؟ مثال کے طور پر اب یہ صحابی رسول کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شرط پہ کی ہے کہ حکم سنتے ہی تابعداری کروں گا۔ حکم سنتے ہی، لفظوں پہ غور کرو، حکم سنتے ہی، ہاں چون چرا نہیں۔ یہ آیت سامنے، اب آیت ہے تو وہ جی یہ جی وہ جی، نہ کوئی کہے جی حدیث سامنے ہے، نہ یہ جی وہ جی، نہ حکم آتے ہی اب کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو تھی، یہ جو اللہ کے کاملین کی صحبت ہوتی ہے وہ اسی لیے، اللہ کے ولی کے پاس جانا وہ اسی لیے۔ بندہ جب پاس جاتا ہے تو بزرگ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اس شرط پر تجھے بیعت کرتا ہوں کہ تو معروف کے اندر میری تابعداری کرے گا، شرعی حدود میں میری تابعداری کرے گا۔ اب بندے کا اس کے پاس، اللہ کے کامل کے پاس جانے کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس جب جاتا تو وہ اسے اللہ کے قرب والا راستہ دکھاتا۔ اور پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، یعنی جس کا اسلام میں ہونا بھی بے مقصد ہو اور خود کو مسلمان کہلانا بھی بے مقصد ہو، اور پھر کسی کامل کے پاس جا کے بیٹھنا بھی بے مقصد ہو، کوئی اللہ تعالیٰ قرب والا مقصد نہ ہو، تو ایسا بندہ جو ہے وہ کبھی خیر پہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی خیر پاتا ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے پھر محبوب کی طرف سے یہ کہا گیا، حضور نے فرمایا فی مستطعت والنصح لکل مسلم، محبوب حکم فرمایا جتنی تجھے طاقت ہو، جتنی تجھے، اتنی تو سنتے ہی تابعداری کرے گا، اور ساتھ میں نصیحت ہر مسلمان کے لیے، نصیحت اس پر ایک مثال ہے، سنتے ہی تابعداری۔
حضور کے ایک صحابی ہیں ابو مرثد، آپ مکہ شریف میں جاتے، جن حضور کے غلاموں کو مشرکین پکڑ کے قید کرتے، یہ ان کو رات کو چھڑا کے لاتے تھے۔ اب یہ صحابی رسول جب مکہ میں گئے تو جہلیت کے وقت کی، یعنی اسلام سے پہلے کی ایک عاشقہ تھی ان کی، اس نے جب ان کو اپنی طرف بلایا، انہوں نے فرمایا اب ہیں تنہائی میں ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں اسلام لا چکا ہوں اور اسلام زنا سے منع کرتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس نے کہا اچھا مجھ سے شادی کر لے، تو آپ نے فرمایا میں اب غلام ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں حضور کا غلام ہوں، یہ فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتا، آقا سے پوچھوں گا، میں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نبی کا۔ اب جب آپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور بات سنائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی۔ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، انسان تو انسان، جن ایسی باتیں موجود ہیں جناب حضور کی سیرت کی کتب میں، ایک جن جو ہے وہ ایک عورت کے پاس آیا کرتا تھا، جب وہ اسلام لا چکا تو ایک دن وہ ایک پرندے کی شکل میں کھڑکی پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب اس عورت نے کہا کہ آج تو انداز بدلا ہوا ہے، آج اپنے انداز میں نہیں آیا، تو اس نے کہا میں تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں نے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تیرا میرا ملنا جو ہے وہ حرام ہے، آج کے بعد نہیں آؤں گا تیرے پاس، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کوئی پوچھے جناب آپ نے اگر اسلام پڑھا، مجھے کوئی کہے آپ نے اگر اسلام آپ لائے ہیں، اب تو اسلام لایا، خود سے کہے گا کہ تو اسلام لایا ہے، تو بتا اسلام میں آتے ہوئے تو نے شریعت کی کون سی پابندی کی ہے، کون سی تابعداری کی ہے شریعت کی؟ اگر تجھ سے کہا جائے کہ تجھ میں تیرے اسلام کا اب تک تجھے حاصل کیا ہے، کیا حاصل ہوا تجھے اسلام کے ساتھ رہنے کا، کیا حاصل ہوا تجھے مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا، کیا حاصل ہے تیری زندگی کا، تو پھر کیا جواب دیں گے اسے کہ ہمارا حاصل جو ہے وہ یہی کچھ ہے جو جیب میں ہے، ہمارا حاصل وہی کچھ ہے جو ہم نے اکٹھا کچھ کیا ہے۔ نا، اگر تجھے حاصل کو پوچھے تو اس کا جواب یہ صورتیں تو ہیں ہی نہیں، پتہ یہ چلے کہ تو نے تابعداری کتنی سیکھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بیعت کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ سنتے ہی تابعداری کروں گا، سنتے ہی۔ اللہ تعالی ہمیں پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پابندی شریعت کی توفیق عطا فرمائے۔